السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سو اما، یا اشرف زمانہ زمانہ اے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، یا سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر، دست من زاروں نا تواگیر نا تواگیر۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ممکن ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن پر مکھیاں درود پڑھتی ہیں، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن پر ملائکہ درود پڑھتے ہیں، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن پر پتھر درود پڑھتے ہیں، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن کے صدقے میں ابوبکر صدیق کی صداقت چمکی، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن کے صدقے میں فاروق اعظم کی عدالت چمکی، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن کے صدقے میں عثمان غنی کی سخاوت چمکی، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن کے صدقے میں مولا علی کی شجاعت چمکی۔ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر لو لگا کر پڑھی درود پاک، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پیارے مسلمانوں، اللہ نے زمین بنائی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں، آسمان بنایا تو نبی کے صدقے میں۔ اللہ اکبر! آج غوث اعظم کا جو گنبد چمکتا نظر آ رہا ہے میرے نبی کے صدقے میں چمک رہا ہے، اس خواجہ پاک کا جو گنبد چمکتا نظر آ رہا ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا جو گنبد چمک رہا ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے، ہماری سیفنی کے راجہ مہاراجہ حضور پور شوابہ کا جو گنبد چمک رہا ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا جو گنبد چمک رہا ہے میرے نبی کے صدقے میں چمک رہا ہے، صابر پاک کا جو گنبد چمک رہا ہے میرے نبی کے صدقے میں چمک رہا ہے، وارث پاک کا جو گنبد چمک رہا ہے میرے نبی کے صدقے میں چمک رہا ہے۔ پوری دنیا میں جو چیز نظر آ رہی ہے حضرت ابوبکر صدیق چمک رہے ہیں میرے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہے ہیں، فاروق اعظم چمک رہے ہیں میرے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہے ہیں، عثمان غنی چمک رہے ہیں میرے نبی کے صدقے میں چمک رہے ہیں، مولا علی چمک رہے ہیں میرے نبی کے صدقے میں چمک رہے ہیں، امام حسین چمک رہے ہیں میرے نبی کے صدقے میں چمک رہے ہیں۔ تمام جتنی چیزیں پوری دنیا میں چمک رہی ہیں میرے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سچی محبت ہونی چاہیے پیارے صاحب، یاد رکھو سچی محبت، سچے عاشق رسول بنو۔ حضرت زنیرہ جیسا عاشق بننا ہے تو حضرت زنیرہ جیسا بنو، اگر سچا عاشق بننا ہے تو حضرت سمیہ جیسا بنو۔ حضرت بلال کا نام باخوب سنا ہوگا، حضرت بلال کا نام ہم نے اور تم نے خوب سنا ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میرے نبی مکہ کی گلی میں جا رہے تھے کہ آہ کی آواز آئی، میرے نبی تھوڑی آگے بڑھے تو اور زیادہ آئی، پھر وہیں پہنچ گئے جہاں سے اس تکلیف کی سنائی آ رہی تھی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، دستک دی، اندر سے آواز آئی، آنے والے دروازہ کھلا ہوا ہے، اندر تشریف لے آؤ۔ میرے نبی جیسے ہی اندر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کا رنگ کالا ہے، ہونٹ بڑے بڑے موٹے موٹے ہیں، حبشی ہے، حبشی لمبا تڑنگا ہے۔ میرے نبی نے کہا، اے نوجوان تجھے کیا ہوا، تجھے کیا تکلیف ہے،
تو کہا اے آنے والے، مکہ کے اندر آج تک کسی نے کسی کا حال نہیں پوچھا، لیکن تو آج ہے کون یہ بتا کہ جو تو آج حال پوچھ رہا ہے۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے نوجوان یہ بتا کہ تجھے کام کیا ہے؟ کہا میں امیہ کا غلام ہوں اور میں یہ چکی چلا رہا ہوں، کچھ آٹا پیس رہا ہوں، لیکن میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تم پیچھے ہو جا، تو دور بیٹھ جا۔ میرے نبی نے اپنی مزمل والی چادر اتاری اور اتارنے کے بعد اس نوجوان کے دینے کے بعد کہا لے تو آرام کر لے، اپنے سر پر رکھ لے، تیرا سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہا، میرے نبی نے جیسے ہی چادر دی ہے، اپنی مبارک چادر دی، دینے کے بعد اس شخص نے لیٹ گیا۔ لیٹنے کے بعد میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے نوجوان بتا تو صحیح تیرا کیا نام ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے مجھے بلال کہتے ہیں، میں امیہ کا غلام ہوں۔ کہا ہٹا تو صحیح، آج میں تیرا آٹا میں پیس کر دوں گا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہٹیے، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اے جبرائیل جا تو صحیح، ایسا نہ ہو کہ میرا محبوب چکی چلائے اور میرے محبوب کے ہاتھوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ چھالے بن جائیں۔ اتنا کہا آپ پیچھے ہٹ جائیے۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل خالی چکی نہیں چلانی ہے بلکہ ادھر چکی چلانی ہے، ادھر حضرت بلال کا دل گھمانا ہے، دل اپنی طرف کرنا ہے۔ اتنا کہا میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل تو چلا جا۔ جانے کے بعد جیسے ہی آٹا پیسا، پھر وہ اس نوجوان نے کہا، یعنی کہ حضرت بلال نے کہا اے نوجوان کہاں جا رہے ہو؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے بلال میں کل پھر آؤں گا، پھر تیرا آٹا پیس کر جاؤں گا۔ پھر وہ نوجوان یعنی کہ حضرت بلال کہتے ہیں اے آنے والے اپنے نام تو بتا دے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں کل آؤں گا پھر اپنا نام بتاؤں گا۔ اب کل ہوتا ہے، میرے نبی پھر آٹا پیس کے دیتے ہیں، پھر حضرت بلال کہتے ہیں اے آنے والے اپنے نام تو بتا کہ تیرا نام کیا ہے۔ پھر تیسرے دن جیسے ہی آیا، آنے کے بعد پھر حضرت بلال نے کہا اے آنے والے بتا تو صحیح تیرا کیا نام ہے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا انا محمد الرسول اللہ، مجھے اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ اتنا کہا مجھے تجھ سے عشق ہو گیا ہے، لا ہاتھ بڑھا دے، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ حضرت بلال نے کلمہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے بلال اپنے کلمہ پڑھنے کا ابھی شہرہ مت کرنا، ابھی کسی کو نہ بتانا، مکہ کے لوگ بڑے ظالم ہیں، تم پہ طرح طرح سے ظلم کریں گے۔ ہوتا کیا ہے؟ عشق ہوتا وہی ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے اللہ اکبر۔ ہوتا کیا ہے؟ حضرت بلال جو کام کر رہے ہیں، زبان پر ترانے نبی نبی کے ہیں، زبان پر نبی نبی کے ترانے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، امیہ نے کہا تو کس کا نام لے رہا ہے؟ تو حضرت بلال نے کہا میں اپنے محبوب کا نام لے رہا ہوں۔ امیہ نے کہا بلال نبی کا نام لینا چھوڑ دے ورنہ میں تجھ کو ہلاک کر دوں گا، ورنہ میں تجھے طرح طرح سے تجھے کو تکلیف دوں گا۔ تو حضرت بلال نے کہا تھا میں نے کسی دنیا دار کا نہیں، مدینے کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے۔ اتنا کہا، اتنا ظالم بادشاہ تھا امیہ نے ایک تخت کے نیچے دونوں ہاتھوں کو رکھ دیا حضرت بلال کے اور اوپر خود سو گیا۔ اس نے سوچا کہ جب صبح کا سویرا ہوگا اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، لیکن اس نادان کو نہیں معلوم تھا، اس نے کسی دنیا دار کا کلمہ نہیں، مدینے کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا تھا، عبداللہ کے لال کا کلمہ پڑھا تھا، آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھا تھا۔ اتنا کہا جیسے ہی صبح کا سویرا ہوا تو حضرت بلال سے کہا امیہ نے کہ تجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ تو حضرت بلال مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہا مجھے کچھ پتا نہیں، میں تو اپنے محبوب کا نام لے رہا تھا۔ اتنا کہا اب ریت گیلی یعنی کہ گرم ریت پر حضرت بلال کو رکھ دیا، ان کے اوپر کوڑے برسانا شروع کر دیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کا گزر ہوا، کیا دیکھتے ہیں کہ بلال پر ظلم ہو رہا ہے۔ نبی کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ بلال پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، امیہ بڑا ظلم کر رہا ہے، کوڑے مار رہا ہے اور گرم ریت پر لٹائے ہوئے ہیں، ان کے گرم ریت پر لٹائے ہوئے ہیں، کوڑے برسا رہا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی ایسا نہیں ہے مکہ کے اندر کہ جو میرے بلال کو خرید لائے۔ اتنا کہا حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ ابوبکر صدیق کی دولت بھی آپ کی ہے، وہ ابوبکر صدیق بھی آپ کا ہے۔ اتنا کہا میرے نبی نے ارشاد فرمایا جاؤ اس کو خرید کر لے آؤ۔ اے ابوبکر سنو تو صحیح، اے ابوبکر سنو، جاؤ کچھ حصہ میرا بھی ڈال لینا، کچھ حصہ میرا بھی ڈال لینا تاکہ میں بھی اپنے بلال کے خریدنے میں حصہ لوں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق پہنچے، پہنچنے کے بعد امیہ سے کہا امیہ کیا غلام بیچتے ہو؟ کہا ارے اس کو کون لے گا، یہ نافرمان ہے، یہ تو اس نے تو محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کو کون خریدے گا؟ تو
ابو بکر صدیق کہتے ہیں اس کو کوئی خریدے نہ خریدے، اس کو ابو بکر صدیق خریدے گا۔ اتنا کہا، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بتا تو صحیح کیا رقم لے گا؟ کہا کتنے دینار لے گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق سے کہا امیہ نے 100 درہم لوں گا، یعنی کہ 100 دینار لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا قبول ہے۔ کہا نہیں نہیں جی، سودا 200 میں ہے، 200 دیناروں میں دوں گا۔ ہوتے ہوتے 500 دینار آئے، 600 دینار آئے، 1000 دینار میں سودا طے ہو گیا۔ اور امیہ نے کہا تھا 1000 دینار بھی دینے پڑیں گے اور ایک خوبصورت غلام بھی دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق جیسے ہی حضرت بلال کو لے جانے لگے تو امیہ نے کہا اے ابو بکر صدیق سنو تو صحیح، میں تو تمہیں بڑا چلاک سمجھتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ اگر کوئی مکہ کے اندر بڑا تاجر ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، لیکن تم تو بڑے بے وقوف نکلے کہ اس بیکار غلام کو لے کر جا رہے ہو، یہ کسی کام میں نہیں آئے گا۔ تو میرے ابو بکر صدیق نے کہا اے امیہ تیری نظروں میں چاہے میں کیسے ہی تجارتی ہوں، چاہے میں کیسے ہی مکہ کے بازار سے گھاٹا کر کے جا رہا ہوں، لیکن میرے نبی نے جب جو فرمان میرے لیے کہہ دیا ہے کہ بلال کو خرید لا، یہ سمجھ لے امیہ میں بلکہ لٹ کے نہیں پورے مکہ کے بازار کو لوٹ کے جا رہا ہوں۔ میرے نبی کے عاشق حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو کاندھے پر لیا اور لینے کے بعد نبی کی بارگاہ میں لے گئے اور لے جانے کے بعد میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے بلال کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ نے پوچھ لیا ہے تو سب ٹھیک ہو گیا ہے، یا رسول اللہ جب آپ نے پوچھ لیا ہے تو سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے اپنے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد حضرت بلال سے پوچھا گیا تھا، مکہ والوں نے پوچھا تھا اے بلال بتا تو صحیح جب نبی نے تجھے اپنے سینے سے لگایا تھا تو تجھے کیسا محسوس ہو رہا تھا، کیسا محسوس ہو رہا تھا؟ تو حضرت بلال کہتے ہیں جیسے ہی نبی نے مجھے سینے سے لگایا جتنی دکھ اور تکلیف تھی، جتنے بھی میرے زخم تھے سارے دھل گئے۔ جب میرے نبی نے حضرت بلال کو سینے سے لگایا وہ کہا بتا تو صحیح بلال کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ نے پوچھ لیا ہے تو سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، واللہ کیا جہنم اب بھی سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔